اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر کلائنٹس، میں آپ کے سامنے راولپنڈی سے 34 سالہ سیکنڈ میرج لڑکے کی ڈیٹیل کے ساتھ حاضر ہوں۔ میرے اس کلائنٹ کا نام محمد شہزاد ہے، جینڈر میل، ایج 34 ایئرز 34 سال، اور ہائٹ ان کی 5 فٹ 7 انچ ہے، اور میریٹل سٹیٹس ان کا میریڈ ہے، شادی شدہ ہے، ان کے بچے نہیں ہیں، نو کڈس، بچے نہیں ہیں، اولاد نہیں ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے شادی کرنی ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی ہائیلی ایجوکیٹڈ میرا یہ کلائنٹ ہے، ایم ایس سی فزکس میں کیا ہوا ہے، اور کاسٹ ان کی جام ہے خاکی، اور جاب ان کی گورنمنٹ اپلائی ہے یہ ان ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، اور ان کی 30,000 روپے سیلری ہے۔ احمد پور ایسٹ ڈسٹرکٹ بہاول پور سے میں یہ جاب کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ ایک بہت ہی ویل لک گڈ پرسنالٹی میرا یہ کلائنٹ ہے۔ اور فیملی ڈیٹیل ان کی یہ ہے، جسٹ اب 2 میاں بیوی ہیں، ابی اور ابو ہیں، بھائی اور سسٹر ولیج میں رہتے ہیں، ایک بھائی آرمی میں ہے اور میریڈ ہے، بٹ ایک سسٹر اور ایک چھوٹا بھائی ان میریڈ ہے۔ پراپرٹی ڈیٹیل ان کی حاضر ہے، ولیج میں ان کی 20 کنال زمین ہے، اور ایک پلاٹ ہے سٹی میں، اور 5 مرلہ کا پلاٹ ہے، اور ڈیمانڈ ان کی یہ ہے کہ سیکنڈ میرج کرنی ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی ٹیچر ہیں، بٹ کڈز نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، 5 سال ہو گئے ہیں شادی کو، میری وائف بھی ایگری ہے، جو بھی رشتہ ہوگا قبول کرے گی۔ میں بہت خوبصورت اور خوبصورت ہوں، مزاج خوش مزاج ہو، اور بس دونوں اکٹھے رہے گی۔ تو ان کی پہلی جو مسز ہیں، ان کی یہ خواہش ہے کہ یہ اپنے ہسبینڈ کی شادی کروا کے اپنے اپنی ہسبینڈ کی دوسری وائف کو اپنے ساتھ رکھے گی۔ ایسی بہت ساری زندہ دل اور شادہ دل خواتین موجود ہیں جو کسی ریزن سے یا بغیر کسی ریزن کے اپنے ہسبینڈ کو دوسری شادی کی اجازت دے دیتی ہے، اور پھر ساتھ میں یہ بھی آفر کر دیتی ہے کہ اگر آپ کی دوسری بیوی اسی گھر میں میرے ساتھ رہنا چاہے تو میں اس بات پہ اعتراض نہیں کروں گی۔ ایسا کس لیے کرتی ہے؟ ایسا وہ اس لیے کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، اور کسی کی بہن بیٹی کو اگر ان کا ہسبینڈ بیاہ کر لاتا ہے تو اس کو بھی دکھ نہ ملے، اور خود بھی اپنے دل میں اتنی کشادگی اور اتنی وسعت پیدا کرتی ہے کہ جس سے گھر چلتے رہتے ہیں، معاشرے چلتے رہتے ہیں۔ اگر عدم برداشت کا رویہ رکھے تو سگے بہن بھائی ہوتے ہیں، وہ بھی آپس میں نہیں بنا پاتے، والدین کے ساتھ بھی اکثر لوگوں کی نہیں بنی ہوتی، اور میاں بیوی میں بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ اگر برداشت کا جذبہ پیدا کریں، اپنے دل و دماغ میں کشادگی اور وسعت پیدا کریں، اور رشتوں کا احترام پیدا کریں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایک ہسبینڈ کی 2 مسز اکٹھی رہ لیں، کچھ مشکل نہیں ہے۔ تو میری باقی تمام خواتین بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ اس بات کو غلط نہ سمجھا کریں کہ ایک بندہ بیوی بچے موجود ہیں اور دوسری شادی کر رہا ہے، جی کیوں کر رہا ہے؟ بھائی اس کا جائز حق ہے، اور یہ حق میں نے نہیں دیا، یہ حق اس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرما دے تو وہ ہمارے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے کہ مرد ایک سے زیادہ شادیاں کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ایک سے زیادہ شادیاں تھیں۔ تو صحابہ کرام کی آپ سیرت کو سمجھ دیکھیں، ان کی آپ حالات زندگی کو دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسے اللہ قلیل کوئی صحابی آپ کو نہیں ملے گا جس کی صرف ایک ہی بیوی ہو۔ لاکھوں صحابہ کرام میں تمام کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں گی۔ تو ہمارا یہ معاشرہ ان کو فالو کیوں نہیں کر پا رہا؟ وہ کہتے ہیں جی ہم ان جیسے نہیں ہیں، وہ تو جی بہت عظیم لوگ تھے۔ ارے بابا وہ عظیم لوگ تھے تو ہم نے انہی کو فالو کرنا ہے، وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے، ہم نے انہی کی پیروی کرنی ہے اور ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ ہم نے ہندوؤں کے مذہب کے بانی شری رام کرشن کے نقش قدم پہ نہیں چلنا جس کی ایک بیوی تھی، بلکہ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تو بتاتے ہیں کہ ان کی بھی ایک بیوی نہیں تھی، وہ بھی ان کی بھی زیادہ تھی۔ تو ایک سے زیادہ شادیاں مرد کا حق ہے اور اس معاشرے کی ضرورت ہے۔ اگر اس معاشرے میں تمام مرد ایک شادی تک محدود ہو کے رہ جائیں گے تو غریب یتیم بچیاں، معذور بچیاں، طلاق یافتہ بیوہ بچیاں وہ کہاں جائیں گی؟ ان کا گھر نہیں بس سکے گا۔ اور اسی وجہ سے معاشرے میں جب ایک جائز رستے کو آپ بند کر دیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ
مرد اور خواتین مجبوراً غلط اور ناجائز راستے میں چلنا شروع کر دیں گے، جس میں اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ اور جب اجتماعی طور پہ اللہ کی نافرمانی ہوگی تو پھر ظاہر ہے قوموں کے اوپر جو عذاب آتا ہے وہ اسی وجہ سے آتا ہے کہ جب ساری کی ساری قوم، سارے کے سارے علاقے، سارا معاشرہ ٹوٹلی بگڑ جاتا ہے اور سبھی غلط راستے پہ چل پڑتے ہیں، تب ان پہ اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے غضب سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں اس رشتے کی ڈیٹیل مکمل کر چکا، رابطہ نمبر نیچے موجود ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، 0300716049۔ یہ نمبر آپ سیو کر لیں محمد شہزاد کے نام سے، اور ان سے آپ کنٹیکٹ کریں، ان کو بتائیں کہ نور راجپوت نے آپ کا نمبر دیا ہے، رشتے کے لیے بات کرنی ہے، ہمارے پاس اس طرح کی لڑکی ہے، یا اگر لڑکی خود بات کرنا چاہے تب بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ میرا یہ کلائنٹ کسی بھی طور آپ سے کوئی بدتمیزی نہیں کرے گا، کوئی بھی بد اخلاقی حرکت اس سے نہیں ہوگی۔ یہ میرا جانا پہچانا رجسٹرڈ کلائنٹ ہے، ٹرسٹیبل ہے، اور میں ایسے ہی کلائنٹس کی یہاں پہ ویڈیوز لگاتا ہوں جن کے اوپر مجھے اعتماد ہوتا ہے کہ یہ کسی کی بہن بیٹی کی عزت بھی ایسے ہی کریں گے جیسے اپنی بہن بیٹی کی کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میرے اس نیٹ ورک میں، نور رشتہ ٹی وی میں آج تک کوئی ایسا سکینڈل نہیں بنا، اور نہ ہی ہم ایسا کوئی موقع دینا چاہتے ہیں۔ میں یہ نہیں دیکھتا کہ ایک کروڑ پتی ارب پتی کا رشتہ آیا ہے تو میں اب 10,000 روپے رجسٹریشن فیس سے مانگتے ہوئے شرم آ رہی ہے تو میں اس کا ویسے ہی ایڈورٹائز کر دوں رشتہ۔ نو جی، نیور، میں ایسا کبھی بھی نہیں کرتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں کسی پہ بلائنڈ ٹرسٹ نہیں کرتا تو اللہ کا شکر ہے کہ بہنوں بیٹیوں کی عزت میرے نیٹ ورک میں بالکل محفوظ ہے۔ آج تک کسی کی پکچر کو کہیں بھی مس یوز نہیں کیا گیا، کسی نے نہیں کیا، اور نہ ہی آج تک کسی کے نمبر کو مس یوز کیا گیا ہے۔ اگر کوئی ایسا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی رجسٹریشن فیس ضبط ہو جاتی ہے اور اس کو دوبارہ ہم رشتہ کروانے سے اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ ایسے غلط کلائنٹس کی ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، ہمارے پاس اچھے اچھے لوگ اللہ کا شکر ہے موجود ہے، اور میری مزید اللہ پاک سے یہی ہمیشہ دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ مجھے اپنے اچھے لوگوں سے ملوا اور برے لوگوں کو شر سے محفوظ رکھ۔ جو برے لوگ آج میری عزت نہیں کر پا رہے، میں ان کا رشتہ کروا رہا ہوں، وہ آج اگر میری عزت نہیں کر پا رہے، کومنٹس میں آ کے غلط باتیں کرتے ہیں، بیڈ کومنٹس کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، تو ایسے بندے کا رشتہ کروانا سراسر اس بچی پہ ظلم ہوگا جس کے ساتھ اس کا رشتہ کروایا جائے گا۔ کیونکہ جو بندہ اپنے میچ میکر کی عزت نہیں کر پا رہا، وہ اپنی بیوی کی عزت نہیں کرے گا، وہ اپنے سسرال کی عزت بھی نہیں کرے گا، اور جو بندہ شادی کے لیے اتنا نان سیریس ہے کہ وہ 10,000 روپے رجسٹریشن فیس نہیں دے رہا، تو اس بندے نے گھر کیا بسانا ہے؟ بعد میں بیوی کے تو بہت سارے خرچے ہوں گے، وہ کیسے پورے کرے گا؟ تو ایسے لوگوں کو میں بالکل ہی اپلائج نہیں کرتا، ایسے لوگوں کو ہمیشہ اگنور کیا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ صرف رجسٹریشن کے اوپر اعتماد رکھا ہے، اور رجسٹرڈ کلائنٹ اور ٹرسٹڈ کلائنٹ کا رشتہ اپلوڈ کیا ہے، جس سے مجھے کبھی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ آپ سے گزارش ہے کہ بے فکر ہو کے میری بہن ان سے رابطہ کرے، بات کر کے دیکھیں، بندہ آپ کو بہت ڈیسنٹ لگے گا، آپ کو اچھا لگے آپ رشتہ کر لیں، مجھے بتا دیں، میرا واٹس ایپ نمبر اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اور اگر آپ کو یہ رشتہ اچھا نہ لگے، کچھ خاص نہ لگے، آپ اس سے اچھا دیکھنا چاہیں تو میرے اس چینل پہ موجود باقی تمام رشتوں کا ویڈیوز کا وزٹ کر لیں، آپ کو ٹائٹل سے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ رشتہ کہاں کا ہے اور کس لیول کا ہے۔ اور باقی اگر ان میں سے بھی کوئی رشتہ آپ کو پسند نہیں آیا ہے تو تھوڑا سا مزید ویٹ کر لیں نئی آنے والی ویڈیو کا، اور میری نئی آنے والی ویڈیو اسی کلائنٹ کو مل سکے گی، اسی میری بہن بھائی کو مل سکے گی جس نے میرے اس چینل کو سبسکرائب کیا ہوگا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ نے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر دیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ سبسکرائب والے بٹن کے ساتھ جو گھنٹی کا بٹن آتا ہے اس کو بھی پریس کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جیسے ہی آپ گھنٹی کا وہ سائن کلک کرتے ہیں تو اس کے بعد نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ یہ نہیں جی نور بھائی نے ویڈیو لگا دی ہے، تو آپ سب سے پہلے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، جزاک اللہ خیر۔ مجھے یہاں سے بڑے اچھے اچھے لوگ ملے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ باقی جو مجھ سے رابطہ کریں گے، اللہ سے ڈرنے والے لوگ رابطہ کریں گے۔ میں آتا ہوں آپ کے سامنے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے وسلام۔